ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہم آپ کی بارگاہ میں شب بارات کو کی جانے والی نفلی عبادات کے بارے میں ویڈیو لے کر آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی جس میں ہم نے آپ کو شب بارات کے فضائل اور اس دن روزے رکھنے کی فضیلت کے متعلق ہم نے آپ کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ جانیں گے کہ شب بارات کو کون سی نفلی عبادات کرنی چاہیے جس کا ہمیں بزرگان دین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ سے ہم تک یہ خبریں پہنچی ہیں۔ شب بارات کی رات جو شخص 12 رکعتیں نفل نماز پڑھے، 12 رکعتیں نفل نماز جو شخص اس رات میں فضیلت والی رات میں پڑھے گا، 2 رکعت کر کے یا 4 رکعت کر کے، چاہے تو ہر 2 رکعت پہ سلام پھیر دے اور اگر چاہے تو 4 رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ اس طرح ہمیں 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اس کی فضیلت کے بارے میں یوں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو 12,000 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ اللہ رب العزت نہیں لکھتا۔ یعنی اس رات میں جو شخص 12 رکعت نفل نماز اس انداز میں پڑھے، 2 کر کے یا 4 کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس طرح پاک فرما دیتا ہے کہ جیسا کہ آج ہی اس نے دنیا میں جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ اللہ رب العزت نہیں لکھتا۔ جو شخص شعبان المعظم کی پہلی رات اور آخری جمعرات کو، یعنی کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ شروع ہوا تو اس کی پہلی رات اور اس کی آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے یہ ماہ مبارک۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص 8 رکعت نفل نماز ادا کرے، 8 رکعت نفل نماز ادا کرے جو شخص، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جو شخص 8 رکعت نفل نماز یوں ادا کرے صرف ایک سلام سے، یعنی اسے 8 رکعت اس انداز میں پڑھنی ہے کہ کہیں بھی سلام نہیں پھیرنی ہے، بلکہ جب 8 رکعت اس کی پوری ہو جائے پھر سلام پھیرے، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچائے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس شخص کی بخشش نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ، جو شخص 8 رکعت نفل نماز ایک سلام سے پڑھ کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ میں اس شخص کی بخشش نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ، وہ 8 رکعتیں کس طرح پڑھنی ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی کہ الحمد شریف کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت آپ کو کرنی ہے، اور 2 رکعت جب مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر آپ کو پوری التحیات پڑھنی ہے، اور التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرے بغیر اٹھ جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اس طرح آپ نے مسلسل 8 رکعتیں پڑھنی ہے، اور 8 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد 8ویں رکعت میں آپ سلام پھیرے، تو یہ ایک سلام سے 8 رکعتیں نفل نماز ہوئی، جس میں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف کی 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ایک بار پھر سے
اس کا طریقہ سن لیں۔ 8 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے صرف ایک سلام سے۔ دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں تو تحیات پڑھنے کے بعد آپ کو سلام نہیں پھیرنی ہے، بلکہ آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں آپ کو تحیات پڑھنی ہے اور سلام پھیرے بغیر 5ویں کے لیے اٹھ جانا ہے، پھر چھٹی۔ اس طرح آپ نے 8 رکعتیں مکمل کرنی ہیں، اور اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچانا ہے۔ تو آپ کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو، ایسی نفل نماز پڑھنے والے شخص کو میں جنت میں داخل کرنے کے بعد ہی اپنا قدم جنت میں رکھوں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس 8 رکعت نماز کی۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 14 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے یا 4 رکعت کر کے پڑھے، جو شخص 14 رکعت نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے، اس میں کسی بھی صورت کی قید نہیں ہے۔ آپ کو جہاں سے اچھا لگے قرآن شریف کی تلاوت آپ کو کرنی ہے، اور 2 رکعت کر کے یا 4 رکعت کر کے آپ نے 14 رکعتیں نفل نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ نوافل جب آپ پڑھ لیں اور 14 رکعت جب ادا کر لیں تو 14 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 14 مرتبہ، سورہ اخلاص 14 مرتبہ اور سورہ ناس 14 مرتبہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ یہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھنی ہے۔ ایک بار پھر سے یہ طریقہ سن لیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 14 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے یا 4 رکعت کر کے جس طرح آپ کو مناسب لگے پڑھیں، کسی بھی رکعت میں کسی بھی صورت کے قید نہیں ہے، جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو آسان ہو، جو آپ کو اچھی لگے وہ صورت آپ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کریں۔ اور 14 رکعت پوری ہو جانے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، 14 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کریمہ کی 1 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 20 سال کے مقبول روزے اور 20 سال کے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسی 14 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 20 سال کے مقبول روزوں اور 20 سال کے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سید خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 100 رکعت نماز نفل 2 یا 4 رکعت کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نگاہ رحم اور کرم فرمائے گا۔ ہر نگاہ کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس ادنا ترین اس کی حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 100 رکعت نماز پڑھے 2 کر کے یا 4 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، تو ایسے شخص کی طرف اللہ رب العزت نگاہ رحم اور کرم 70 مرتبہ ڈالتا ہے، اور اس کی 70 حاجتوں کو اللہ رب العزت پوری فرماتا ہے، اور ادنا سی حاجت اس بندے کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ 8 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں، 2 رکعت کر کے پڑھے۔ یہ نوافل پڑھنے سے
خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ 8 رکعت نماز ہے نفل، اور اس کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف 25 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، اور 2 کر کے یہ 8 رکعتیں آپ کو پوری کرنی ہے۔ اس رات کو، اس مبارک رات میں جو مشہور ترین نفل نماز ہے وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، کہ جس کی ہمارے ائمہ مساجد عموماً عوام الناس کو ترغیب دلاتے ہیں اور انہیں پڑھاتے ہیں۔ وہ ہے مغرب کی فرض اور سنت کے بعد 6 خصوصی نوافل ادا کرنا۔ معمولاً یہ معمولات اولیاء کرام میں سے ہے، اور جن کی ادائیگی 2 رکعت کر کے ہے۔ پہلی 2 رکعت شروع کرنے سے پہلے دعا کریں، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ جس نفل کی میں ذکر کرنے کو جا رہا ہوں یہ وہ نوافل ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں، جسے مغرب کی فرض اور سنتوں کے بعد ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ کل 6 رکعت نوافل ہیں، اور ہر 2 رکعت سے پہلے ایک مخصوص ہمیں نیت کرنا ہوتی ہے۔ پہلی 2 رکعت نفل جب ہم پڑھیں تو اس سے پہلے یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں درازگی عمر یعنی کہ لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، یعنی کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ نیت کر کے ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کرے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میری بلاؤں سے میری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ان 2 رکعتوں کے صدقے سے تو، ان 2 رکعتوں کی برکت سے تو ہماری بلاؤں سے حفاظت فرمانا۔ یہ نیت کر کے ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ پھر تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کے برکت سے مجھے اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہمیں دنیا میں سے کسی کا محتاج نہ بنا میرے رب، بلکہ تو ہمیں صرف اپنا ہی محتاج بنا۔ یہ نیت کر کے تیسری 2 رکعت نفل ہمیں پڑھنی ہے۔ یہ وہ مخصوص اور مشہور نوافل تھے جو عموماً ہم مغرب کی فرض اور سنت کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اس رات کے متعلق اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص آج کی رات قرآن پاک کے دل یعنی کہ سورہ یاسین کو پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اور ناگہانی آفتوں سے اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھے گا۔ اسی رات میں، اسی شب میں سورہ دخان جو پارہ قرآن شریف کی پارہ 25ویں پارے میں موجود ہے، سورہ دخان کی جو شخص 7 مرتبہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کو 70 حاجات دنیاوی میں اور 70 حاجات اخروی پوری فرمائے گا۔ یعنی جو شخص 7 مرتبہ سورہ دخان کی اس رات میں تلاوت کرے گا تو 70 دنیاوی حاجات اور 70 اخروی حاجات، آخرت کے حاجات اللہ رب العزت اس کی پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان نوافل کو پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اس پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے شب بارات میں پڑھے جانے والے مخصوص نوافل، اور بھی بہت سے نوافل ہیں، آپ جس طرح چاہیں نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، اور خدا کی عبادت میں اس رات کو خدا کی عبادت میں مشغول رہ کر یہ رات کو آپ گزار سکتے ہیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی فرمائش کسی مسئلے کے متعلق یا دینی کسی معلومات کے متعلق ویڈیو بنانے کی ہو تو ہمیں کمنٹ